واقعہ کربلا کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنا علم نہیں رکھتی، اور جو اس واقعے کی اصل ڈیپتھ ہے اس سے وہ لا علم نظر آتی ہے۔ حالانکہ آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، نالج بھی لوگوں کے پاس اس طرح سے آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، پھر بھی ان کا ادراک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ان ڈیپتھ جو نالج ہے واقعہ کربلا کی جو انٹینسٹی ہے اس کا ادراک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، اس کو ہمیں واقعہ کربلا کو سمجھانا پڑے گا۔ جو ہمیں تاریخی حقائق ملتے ہیں اس کے مطابق ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے، اسے مجالس میں ہوتا ہے یا دیگر ممبروں سے ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کی اپنے اہل بیت اور اپنے رفقا کے ساتھ ایک شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کو سمجھانے سے پہلے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو حضور علیہ السلام کے بارے میں سمجھانا پڑے گا۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو اتنا لائٹ لیا ہوا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے بھی، کہ ہم اگر ان کو نہیں سمجھ پائیں گے تو کربلا کے واقعے کو کیا سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نوجوان نسل کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی معمولی شخصیت ہمارے حوالے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو خود احسان سے چڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی پر احسان کرے تو جتلائے نہیں، لیکن قرآن میں اللہ جتلا رہا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ تو اگر یہ جتلانا اگر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی ہستی ہمارے اس قرآن ارض کا حصہ بنے۔ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی لوگ کوئی ایلین نہ سمجھیں کہ کوئی اور مخلوق آ گئی ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی جس کا تعلق عالمین کے ساتھ ہے، کسی ایک خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ رحمت للعالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر جب انبیاء اکرام کی بات آئی تو آپ کو سردار الانبیاء کہا گیا، یعنی کہ تمام قومیں ان انبیاء کے تابع ہوں گی، اور وہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے تابع آ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک اتنی بڑی ہستی اگر آپ اس کا احاطہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کو رائرز کا حصہ بنائی انسان کی ہدایت کے لیے، اور اس ہستی کے قد کاٹ کا اندازہ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہی نہیں میں کسی اور کو نبی بناؤں، اور یہاں پر آ کے نبوت کا بھی جو باب تھا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اب جب نوجوان نسل کو یہ سمجھ آئے گی نا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی ہستی تھی، اس کو صرف ایک لیڈر کے طور پہ نہ لیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس کی جو قد کاٹ ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ کسی ایک لیڈر سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، اور یہ اس کا تعلق عالمین کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ حضور الاسلام کی ذات سمجھانے قابل ہو جائیں گے تو پھر ہمیں انہیں دین سمجھانا پڑے گا کہ حضور الاسلام کے اوپر ایک دین آیا، اور وہ دین لے کر آئے اور ان لوگوں کو اس دین کو سمجھایا۔ اب یہ جو دین حضور الاسلام نے ہمارے سپرد کیا، ہم نے اس دین کے حوالے سے دیکھنا ہوگا، اور پھر جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی شدت کا احساس نوجوان نسل کے دلوں میں اور ذہنوں میں ڈالنا ہوگا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین حضور الاسلام کے ذریعے اس امت تک پہنچایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمیں اس نوجوان نسل کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ صرف نماز نہیں ہے، یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صرف حج نہیں ہے، دین اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ دین کا حصہ ہیں اس تمام چیزیں۔ تو جب ہم دین سمجھائیں گے تو اس دین سمجھانے میں ہم بتائیں گے کہ کتاب کی ساری باتیں ماننی ہیں۔ جب ساری باتیں ماننا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی نوجوان نسل کو سمجھا دیں کہ ساری باتوں کو ماننا ہے، اگر دنیاوی رسوائی سے بچنا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی رسوائی سے بچنے کے لیے دین کی سب باتیں ماننی ہے۔ تو دین کی سب باتوں میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی بھی آ جاتے ہیں، جہاں پر آپ نے ورکو ماراکین پر توجہ دینی ہے، وہاں پر آپ نے یہ بھی توجہ دینی ہے کہ حضور نے آپ سے رسالت کے طور پر اپنے اہل بیت سے محبت مانگی ہے۔ اور پھر ہمیں جب ہم اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، ہم نوجوان نسل کو سمجھانے قابل ہوں گے کہ یہ جو دو شہزادگان تھے جن کا نام حسن و حسین ہے، یہ جنت کے سردار ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو سردار اسی لیے بنایا، اور پھر کہا کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جا کے کسی بھی بڑے مولم کو قرآن سامنے رکھیے، کوئی بہت بڑا وائز ہے، خطیب ہے، نکتہ دان ہے، اسے قرآن سامنے رکھیے، کہیں کہ قرآن کی قسم کھاؤ اور بتاؤ کہ جنت میں داخلے کے وقت لوگوں کا ایج گروپ کیا ہوگا، اس میں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔
تو وہ اس چیز سے اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو اگر قرآن پہ ہاتھ رکھے گا تو آپ کو بتائے گا کہ جنت میں داخلے کے وقت لوگوں کا جو ایج گروپ ہوگا جوانی کا عالم ہوگا. اب ایک بوڑھا شخص کیا جنت کے لوازمات سے استفادہ حاصل کرے گا؟ تو جب سب جوان ہوں گے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، دیگر لوگ بھی، تو ایسے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہی ہیں. اب جب یہ رتبہ آپ نوجوان نسل کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں حسن و حسین، تو پھر آپ ان کے سامنے واقعہ کربلا پیش کریں. پھر آپ بتائیں کہ یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے، جو حضور علیہ السلام کو ناکہ بنا کر اس پر سواری کیا کرتے تھے. اب صحابہ کرام کتنی بڑی ہستیاں جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا، لیکن کوئی صحابہ کسی تاریخ سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے حضور کے نالین کے اوپر بھی پاؤں رکھا ہو. ادبن حضور کے نالین پر وہ اپنا پاؤں بھی نہیں رکھتے تھے. لیکن یہ جو ہستیاں حسن و حسین ہیں، یہ حضور کے دوش مبارک پر چڑھ کر سواری کیا کرتے تھے. تو جب آپ اس اینگل سے لوگوں کو سمجھائیں گے نا کہ اس دن کوئی معمولی شخص میدان کربلا میں شہید نہیں ہوا، وہ کوئی عام فیملی نہیں تھی کہ جس کو کربلا کے تپتے ریگزار کے اوپر جس کا گلا کاٹا گیا، بلکہ یہ اس گلے کو کاٹا گیا جس کو حضور اسلام چوما کرتے تھے. یہ معمولی گلا نہیں تھا، یہ حضور کے دوش کا سوار تھا. تو جب اس اینگل سے آپ لوگوں کو یہ کنوے کریں گے کہ اس دن کوئی معمولی ہستی کا قتل نہیں ہوا اس کربلا کے میدان میں، تو پھر ہماری نوجوان نسل اس شخصیت کی اہمیت بھی سمجھے گی، یعنی کہ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی بھی، اور پھر جا کے وہ اس کی انٹینسٹی بھی دیکھے گی. آپ کسی کو معاملہ اپنے گھر پہ اسے کہیں اپلائی کرے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھے وہ کس حد تک پیار کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس گرمی میں اپنے بچے کو دھوپ میں بھی باہر کھڑا کرتا ہو. لیکن یہ تو امام علی مقام کا بڑا پن ہے کہ وہ اس تپتے ریگزار میں اپنی ساری اولاد کو ششمائی کو بھی لے کر چلے گئے، اور پھر اس کے لیے کوئی انہوں نے رحم نہیں مانگا، اس کے لیے کوئی بھیک نہیں مانگی، بلکہ اس کو شہادت کے لیے پیش کر دیا گیا. تو اس اینگل سے جب آپ کربلا کا واقعہ نوجوان نسل کے سامنے پیش کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نوجوان ہو وہ اپنے آپ کو شیعہ سنی جو بندی کی تفریق میں ڈالے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ ہم کس ہستی کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ جو ہستی جو پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، پورے عالمین کے لیے اس کا ایک قد کاٹ ہے، جو سردار الانبیاء ہے، جس کا ایک مرتبہ تمام انبیاء کے سامنے کتنا بڑا ہے، تو اس ہستی کے ساتھ اس ہستی کا رشتہ کیا ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو رہی ہے. تو پھر ایسے میں آپ ان کو یہ سمجھائیں گے کہ حسین منی و انا من الحسین کیا ہے. تو پھر جا کے نوجوان نسل سمجھے گی بھی، اور پھر وہ اس قابل ہوگی کہ وہ پھر محرم کے ایام میں مری کا رخ نہ کرے، وہ گلیات کا رخ نہ کرے، وہ ناران کاغان کی سیر سپاٹوں کی طرف نہ جائے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں طبقہ جی یہ کیا کرتا ہے، یہ ہر سال یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے، تو اگر یہ فلاں طبقہ نہ ہوتا تو شاید 10 محرم کی افادیت ہی ختم ہوئی تھی. لوگ یہ بھول جاتے کہ اس 10 محرم کو کیا ہوا تھا. تو اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دوسرے کو کاپی کرو، لیکن آپ غم تو منا سکتے ہو. غم تو حضور علیہ السلام ثابت ہے، آپ اس شہادت سے پہلے بھی اس غم میں روئے. یہ واقعہ تو آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار بار بار کیا جاتا ہے، بڑے علماء کرتے ہیں کہ کیسے حضرت ام سلمہ کی موجودگی میں ایک فرشتہ آتا ہے، حضور علیہ السلام منع فرماتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہ ہو. تو جب وہ امام علی مقام بچپنے کے عالم میں بھاگ دوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور زار و قطار اور بلک بلک کر رونے کی آوازیں آتی ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے، استفسار کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ رو رہے ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. تو آپ ابھی شہادت وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، امام علی مقام آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت حضور السلام نے ان کو اپنے آغوش میں لیا ہوا تھا اور بڑا دبا کے لیا ہوا تھا. تو جب ایک چیز آپ کے سامنے تھی آپ پھر کیوں رونا شروع ہو گئے؟ تو یہ رونا اور امام علی مقام کا غم منانا یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. تو اگر آپ کسی دوسرے کا طریقہ نہیں اپنا سکتے کہ وہ چونکہ ایسے کرتا ہے اس کا طریقہ کار غلط ہے، تو آپ اس کے طریقہ کار پہ نہ چلیں. غم کا طریقہ کار تو غلط نہیں ہے نا، آپ غم تو منائیں نا، آپ ایسے تو نہ کریں. اب ایک طبقہ اگر روڈوں پر نکل رہا ہے تو کیا دوسرا طبقہ یہ کرنا شروع کر دے کہ مری کی سیریں کرنا شروع کر دے؟ جب وہ خود مری کی سیروں کے لیے چلا جائے گا، گلیات ناران کا خان چلا جائے گا، تو اس کے بچے کو کیا معلوم کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ تو اس دن کا احساس دلانے کے لیے جو یہ ہمارے اس گھر کا جو بڑا سربراہ ہوگا اس کو خود بھی اس غم میں شامل ہونا ہوگا. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے میجورٹی کو اس غم کی انٹینسٹی کا،
اس کی گریوٹی کا، اس کی شدت کا احاطہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں بس ایک عام سا واقعہ ہے، وہ کربلا کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ نہیں، یہ عام سا واقعہ نہیں ہے، یہ دین کی بقا کا معاملہ تھا، اور دین کی بقا کے لیے حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان میں گئے اور وہاں پر جا کے اپنے جام شہادت نوش کیا۔